بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. نیکی اور گناہ کے علامت کے متعلق یہ حدیث آ رہی ہے. عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. ایک اور حدیث ہے. وعن وابصة بن معبد رضی اللہ عنہ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. قال: استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: حديث حسن رويناه في مسندي الإمام أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. ان دو حدیثوں کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے. پہلی حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے. راوی حدیث نواس بن سمعان رضی اللہ عنہما ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور اس پر لوگوں کا مطلع ہونا تمہیں ناگوار ہو، لوگوں کا اس پر واقف ہونا تمہیں اچھا نہ لگے، تو یہ گناہ ہے. تو نیکی اور گناہ کی تعریف اس حدیث میں بیان کی گئی ہے. اور ایک روایت اسی طرح اسی معنی میں ہے. وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو نا؟ تو میں نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل سے پوچھو. استفت قلبک، نیکی وہ ہے جس پر نفس مطمئن ہو، نفس کو دل کو قرار آئے، اور جس پر دل پرسکون ہو. کوئی کام کرے تو دل میں ایک سکون، اطمینان کی کیفیت جب طاری ہوتی ہے تو سمجھ لینا کہ یہ نیکی ہے، جو نیک کام کر رہے ہیں. اور گناہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جو دل میں کھٹکے، یعنی تھوڑا سا ڈر محسوس ہو، خوف محسوس ہو، یا دل میں عجیب سی کیفیت طاری ہو جائے خوف و ہراس کی، اور سینے میں تردد پیدا کر دے کہ کام کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں. شک و شبہ جب دل میں آ جائے تو سمجھ لینا کہ یہی گناہ ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر لوگ تمہیں فتویٰ دیں، لوگ تمہیں فتویٰ دیں، یعنی مطلب کر سکتے ہو، کوئی بات نہیں، اس طرح کے فتویٰ بھی دیں، لیکن دل میں اگر اطمینان نہیں ہے تو مت کرو اس کام کو. ہاں، اگر جو ہے قرآن اور حدیث میں وہ بات ہے کہ ایسا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو اس کے مطابق عمل کریں. تو یہ حدیث درجے کے اعتبار سے حسن درجے کی ہے. مسند امام احمد بن حنبل اور مسند امام دارمی میں یہ حدیث سند حسن سے مروی ہے. اب اس حدیث کے کچھ فوائد اور احکام ہمیں اس طرح ملتے ہیں کہ نمبر 1، حسن اخلاق بڑی فضیلت والی چیز ہے کہ اسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی قرار دیا ہے. حسن اخلاق میں وہ تمام فضائل و مکارم داخل ہیں جن کی طرف قرآن عظیم نے دعوت دی ہے. تو حسن اخلاق کے باہر والی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمارے قرآن ہی میں وہ چیزیں موجود ہیں. اور جن کو اپنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا معاملہ اللہ کے ساتھ تھا اور جیسا کچھ اللہ کے بندوں کے ساتھ تھا، وہی اخلاق اعلیٰ نمونہ ہے، وہی جو ہے اعلیٰ نمونے والے اخلاق ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر فائز تھے.
تو مطلب اخلاق کا مطلب یہ ہے سیدھے سادے الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے ویسا معاملہ اللہ کے ساتھ ہم بھی رکھے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا ویسا اگر ہم معاملہ رکھیں تو ہم بھی اخلاق کے اونچے مرتبے پر فائز ہوں گے۔ تو اخلاق بہت ہی اہمیت کی چیز ہے، آج مسلمانوں میں اس کی بہت زیادہ کمی نظر آ رہی ہے کہ مسلمان مال میں بھی الحمدللہ آگے بڑھ چکا ہے، ان کے پاس مال دولت کی کمی نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس بھی بہت سے مالدار لوگ ہیں، مالدار کنٹری ہے مسلمانوں کی، مالدار ممالک ہیں، پیسہ تو ماشاء اللہ اللہ کے فضل اور عنایت سے بہت زیادہ ہے، لیکن اس سے مخالف یا اس کے برعکس معاملات کے اندر، اخلاق کے اندر بہت ہی گراوٹ نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق میں کمی کرتے ہیں، غرور، تکبر، گھمنڈ، اس طرح کی کیفیات مال اور دولت کی وجہ سے پیدا ہو چکے ہیں۔ لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو کمتر سمجھنا، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا، یہ ایک مسلمان کا طریقہ اور شیوا بن چکا ہے۔ اکثر مسلمان اس طرح ایسے اعمال کر رہے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مسلمانوں میں اخلاق کی بہت زیادہ کمی ہے، اور وہی غیر مسلموں میں ایک دوسرے کا ادب و احترام نظر آتا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، اپنی برادری، اپنے قوم اور اپنی لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور مسلمان ہی کو تکلیف دیتا ہے، مسلمان ہی کو ستاتا ہے، مسلمان اپنے بھائی، اپنے بہنوں اور اپنے ماں باپ سے تعلق صحیح طور پر استوار نہیں رکھتا ہے۔ تو اس طرح مسلمانوں میں، مردوں میں، ہماری عورتوں میں، ہماری جو ہے خواتین میں، ہمارے بچیوں میں، ہمارے نوجوان لڑکوں میں، تمام کے اندر اس بات کی کمی ہے، خصوصاً ہمارے بزرگوں میں بھی یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جبکہ وہ زندگی گزار چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اخلاق میں وہ بالکل پیچھے نظر آتے ہیں۔ زبان جب ان کا استعمال ہوتا ہے تو زبان سے نہ جانے ایسے الفاظ جب کان جس کو سننا گوارا نہیں کرتے، یعنی گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں اور تکلیف دہ باتیں کرتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے چھوٹے بچوں میں بھی وہ عادت دکھائی پڑ رہی ہے، نظر آ رہی ہے کہ چھوٹے بچے بڑوں کو دیکھ کر سیکھ رہے ہیں، کہ چھوٹے بچوں میں بھی زبان درازی اور بڑوں کے ساتھ بے ادبی سے گفتگو کرنا، گندی باتیں کرنا، یہ تمام چیزیں مسلمان بچوں میں بھی دکھائی دے رہی ہے۔ غرض کے اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، آج اس کی کمی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح متبع، صحیح پیروکار بنیں اور اپنے اندر اخلاق پیدا کریں، اور یہی اصل نیکی ہے، یہی سب سے بڑی نیکی ہے، اور لوگ اسی سے متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ متاثر ہوتے تھے تو آپ کے مال سے نہیں، آپ کے پاس نہیں تھا، دولت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو وہ اخلاق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا۔ جو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیتا تو پھر وہ بار بار ملاقات کرنے کی تمنا اور آرزو رکھتا تھا۔ عرض یہ اخلاق بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق والا بنائے، آمین۔ اور گناہ کا پیمانہ کیا ہے، گناہ کا پہچاننے کا پیمانہ کیا ہے؟ تو گناہ کو پہچاننے کا پیمانہ یہ ہے کہ اس سے دل میں تنگی اور بے چینی اور قلق و اضطراب پیدا ہوتا ہے، تو مطلب ہے کہ گناہ کر رہے ہیں۔ اس کے برخلاف نیکی پر انسان کا ضمیر مطمئن اور اس کا دل پرسکون ہوتا ہے، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو دل کو سکون اطمینان ہوتا ہے، دعا کرتے ہیں اللہ سے سکون ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں سکون نصیب ہوتا ہے۔ وہ اس کے برخلاف
गाने सुनते हैं, या फिर जो है गंदी चीज़ें देखते हैं, नज़रों को ख़राब करते हैं, या नमाज़ों को छोड़ देते हैं, या लोगों को तकलीफ़ देते हैं, ज़ुल्म करते हैं, रास्ते में लोगों को सताते रहते हैं, तो सुकून नहीं मिलता, दिल में अजीब सी बेचैनी, बेकरारी रहती है, तो ये गुनाह है। तो इस तरह दिल अगर मुतमईन रहे काम करने से तो नेकी है। दिल में तरद्दुद, बेचैनी की कैफियत मौजूद रहे तो वो गुनाह है। मोमिन को हमेशा इस बात का खौफ होता है कि लोगों को उसके अयूब की इत्तला न हो, लोग उसके बुराइयों को ना जाने, इसका हमेशा मोमिन को खौफ रहता है। इसके बरखिलाफ फासिक और फाजिर लापरवाह होता है। जो गुनहगार लोग होते हैं, गुनाह करते करते इतने आदी हो जाते हैं कि उनको कोई परवाह नहीं होती, कोई जो है देखता भी है तो उसके सामने गुनाह करते हैं, बल्कि बसा औकात जुर्अत इतनी बढ़ जाती है कि लोगों के सामने अलानिया जराइम करते हैं, और उनकी तनकीद और ऐब गिरी से उसकी पेशानी पर कोई शिकन नहीं पड़ता। कोई लोग रोकते हैं गुनाह करने से, या फिर जो है लोग देख रहे हैं तो शर्म और हया बिल्कुल मर चुकी होती है, उसको कोई जो है परवाह नहीं होती है। तो ये मतलब ये है कि गुनाहों का आदी हो चुका है। अब्बास की ढटाई, बदबख्ती और बेहयाई तो यहाँ तक जा पहुंचती है कि वो अपने गुनाहों पर फख्र भी करते हैं। मैंने आज इस तरह लोगों को तकलीफें दी, लोगों को सताया, लोगों को धोखा दिया और माल में खयानत किया, फलां को गालियां दिया, फलां को मारा, इस तरह जो है बहुत ही फख्र से अपने दोस्तों से, अपनी बीवी से, अपने रिश्तेदारों से बोलते फिरते हैं। मतलब ये है कि इंसान का ज़मीर मर चुका है, इंसान का ज़मीर मर चुका है, इस वजह से वो उसको अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं महसूस होता है। उसके बाद ये है कि आदमी शुबह की चीज़ों को छोड़कर ऐसे काम करे जो शक से पाक हो। शुबहात में पढ़ने से इंसान हराम में भी जा पड़ता है, जैसे कि एक हदीस हमने पहले पढ़ी है पहले पढ़ी है कि जिसमें शक व शुबा हो उसको छोड़ दो, जो जिसमें शक व शुबा नहीं है उसको इख्तियार करो। इसके अलावा एक और बात यह है कि जिस अमल के मुबाह और जायज़ होने की शरई दलील मौजूद हो तो दिल मुतमईन हो या ना हो, दलील पर चलना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने शुरू में ये बात बयान की है। क्योंकि दिल की बेकरारी के असबाब शुबह के सिवा कुछ और भी हो सकते हैं। यानी दिल में बेकरारी की जो कैफियत रहती है, तो शक व शुबा के अलावा कुछ और भी सबब हो सकता है उसका। मिसाल के तौर पर ऐसा सफर में सौम तोड़ने यानी रोजा तोड़ने और 4 रकातों वाली सलातों को 2 रकातें पढ़ने की इजाजत है ना, लेकिन बसा औकात लोगों का दिल इस पर मुतमईन नहीं होता। हमेशा 4 रकात पढ़ते हैं फर्ज नमाज, ज़ोहर, असर, इशा की नमाज। अगर 2 रकात पढ़े तो दिल में एक इत्मीनान नहीं रहता, तो क्या करते, मुकम्मल पढ़ लेते। तो वही बात कह रहे हैं। और इसी तरीके से सफर में अगर तकलीफ है तो रोजा छोड़ना जरूरी है। सौम और इसी तरीके से सौम विसाल रखना यानी पै दर पे रोजे रखना, ये भी जो है दुरुस्त नहीं है। तो इस पर दिल जो है मुतमईन अगर ना भी हो, लेकिन शरई दलील बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मौजूद है, इसलिए अपने नफ्स की मुखालफत करके इत्तिबा दलील वाजिब है, इत्तिबा दलील वाजिब है, दलील के मुताबिक अमल करना जरूरी है। यानी सफर में हम 2 रकात नमाज पढ़ सकते हैं, 4 रकात वाले नमाज को, और इसी तरह रोजा छोड़ सकते हैं। इस तरह जो कुरान और सुन्नत में हमें रुखसतें मिली हैं उन रुखसतों पर अमल कर सकते हैं, जबकि दिल मुतमईन भी ना हो। जैसे पानी ना मिले तो गुस्ल भी करने की ज़रूरत है, तो फिर जो है तयम्मुम कर सकते हैं, दिल मुतमईन नहीं रहता, लेकिन शरीयत में इजाज़त है तो हम ज़रूर करें, दिल मुतमईन हो या ना हो। सुलह हुदैबिया के मौके पर काबा पहुंचने से पहले ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को कुर्बानी कर लेने और इहराम खोल देने का हुक्म दिया था। सहाबा को नागवार हुआ
لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس پر عمل کیا اور اس کے لیے اور ان کے لیے اسی میں ہر طرح کی بھلائی اور سعادت پنہاں تھی۔ تو صلح حدیبیہ میں یعنی لڑائی تو نہیں ہوئی، اور اصل میں عمرہ کرنے کی غرض سے نکلے تھے، لیکن جو ہے عمرہ نہیں کر سکے کیونکہ کفار مشرکین نے عمرہ کرنے سے روکا تھا۔ کعبہ کو پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا وہ اپنے احرام کو کھول دیں اور اپنے قربانی کے جانور ذبح کر دیں۔ تو صحابہ مطمئن نہیں تھے، لیکن پھر بھی جو ہے اللہ کے نبی کا حکم تھا، اس پر عمل کیا۔ تو یہی ایک مسلمان مومن کو کرنا چاہیے۔ اور تیسرا چھٹویں بات یہ ہے حدیث سے کہ حدیث سے دل کا مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے۔ اگر دل کے اندر ایمان اور استقامت جاگزی ہو جائے اور پختہ ہو جائے تو شبہات کے مواقع پر اس کا فیصلہ درست ہوتا ہے، اور دل نیکی اور بدی میں اس کے فیصلے کی تمیز کی جا سکتی ہے۔ تو دل کا بہت ہی اہم مقام ہے، اسی لیے ہم اپنے دل کو گناہوں سے پاک رکھیں، نیکیاں کرتے رہیں، دل مطمئن رہتا ہے، دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، اچھائی برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہم نیکی اور برائی کو اس طرح پہچان سکتے ہیں جو حدیث میں ہمیں بیان کیا گیا ہے۔ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، جو بھی ہم اللہ کی عبادت کرے وہ بھی نیکی ہے، بندوں کے ساتھ اچھے معاملات کرے وہ بھی نیکی ہے۔ حدیث نمبر 28 اتباع سنت کی اتباع ضروری ہے، اس کے متعلق ہے، اور بڑی پیاری حدیث ہے اور بڑی تفصیلی حدیث ہے۔ عن ابی نجیح العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا أو فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه أبو داود والترمذي وقال حدیث حسن صحیح۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا بلیغ وعظ فرمایا جس سے دل دہل گئے، آنکھیں بہہ پڑیں۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ رخصت کرنے والے کا وعظ ہے، نصیحت ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ کوئی حبشی غلام تم پر امیر بن جائے، تم میں سے جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، اس وقت تم میری سنت اور ہدایت یا خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا اور اسے داڑھوں سے خوب جکڑ لینا، اور اپنے آپ کو نئی ایجاد کردہ باتوں سے دور رکھنا، کیونکہ ہر ایجاد کی ہوئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا اور ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ تو سنت کی اتباع بہت ضروری ہے۔ تو اس حدیث کے متعلق کچھ اہم باتیں یہ ہیں کہ یہ حدیث 4 اہم وصیتوں پر مشتمل ہے۔ تو 4 اہم وصیتیں کیا ہیں؟ ایک اللہ سے ڈرنے کی وصیت، دوسرا بات سننے اور ماننے کی وصیت، اپنے خلفاء راشدین، اپنے ذمہ داروں کی بات کو، اللہ اس کے رسول کی بات کو، اور نمبر 3 سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت، اور نمبر 4 بدعتوں سے دور رہنے کی وصیت ہے اس حدیث میں۔ تو 4 اہم باتیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔
نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن روزانہ نہیں بلکہ ناغے کے ساتھ، کیونکہ روز روز کی نصیحت اکتاہٹ کا باعث ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اکتاہٹ کے اندیشے سے ہمیں ناغے دے کر واعظ کیا کرتے تھے، متفق علیہ کی روایت ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم یہ بات بھی کہیں تو کوئی مبالغہ نہیں، کوئی غلط بات نہیں کہ الحمدللہ ہم بھی جو کلاس رکھے ہیں صرف ہفتے میں ایک کلاس، وہ بھی صرف 3 گھنٹوں کی کلاس ہے، 9 سے 10 11 12 کی کلاس ہے۔ الحمدللہ اس میں ہمیں اکتاہٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ہفتے میں ایک کلاس ہوتی ہے اتوار کے دن صبح 9 بجے سے 12 بجے تک کی کلاس ہے، وہ بھی گھر بیٹھے الحمدللہ اللہ کی طرف سے بہت سی جو ہے ہم پر عنایتیں ہیں، برکت رحمتیں ہیں اور اس کی مدد ہے کہ ہم گھر بیٹھے علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ صبح شام کی جو مساجد میں بھی دروس ہوتے ہیں، بعض مساجد میں بڑی پابندی کے ساتھ دروس ہوتے ہیں، صبح کے فجر کی نماز کے بعد اور پھر جو شام میں کوئی عصر کے بعد یا کوئی مغرب کے بعد یا کہیں مسجد میں عشاء کے بعد۔ اور اس سلسلے میں ایک بات تجربے کی بھی ہے اور بڑے علماء کرام نے اس کا تذکرہ کیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہا کہ جو ہے بعض علماء کرام نے کہ اس طرح پابندی کے ساتھ ہر فجر اور عصر یا مغرب کا جو درس ہوتا ہے، عشاء کا درس ہوتا ہے، ہر دن نہ رکھا جائے بلکہ اس میں کبھی کبھار گیپ بھی دیا جائے، تاکہ جو ہے عوام میں اکتاہٹ پیدا نہ ہو، تاکہ جو ہے عوام چونکہ نماز پڑھنے آتی، کبھی کسی کے پاس وقت ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، پابندی سے ڈیلی دینے سے کیا ہے اہمیت بھی ختم ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کبھی کبھار ایک آدھ دن بیچ میں گیپ دیتے رہیں تو اس سے کیا ہوگا، عوام میں اکتاہٹ پیدا نہیں ہوگی۔ اور ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ وہ ائمہ خطبہ یا اس طرح کے جو دروس دینے والوں پر مسلط نہ ہوں، کہ اگر دروس نہ دیں کوئی اپنی جو ہے طرف سے اس کو جو ہے عوام کا خیال کرتے ہوئے اس کو تو چھوڑ دے، تو پھر جو ہے کوئی زور زبردستی نہ کرے بلکہ ائمہ کو اس بات کا اختیار دے، چھوٹ دیں، وہ خوشی کے ساتھ وہ کام کریں، تاکہ جو ہے کوئی جو ہے دلوں میں اس طرح کی بات پیدا نہ ہو۔ تو یہ جو ہے اس حدیث کی مناسبت سے باتیں آئی تھی جو ضروری ہے ہمارے معاشرے کے اعتبار سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے صحابہ کو اکتاہٹ کے اندیشے سے ہمیشہ درس کا سلسلہ نہیں رکھتے تھے، ناغہ دے کر واعظ کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ جمعے کے خطبات ہیں، ہفتے کے 7 دن میں 7ویں دن یعنی ایک دن تمام لوگوں کو جو ہے مساجد میں جمع ہونے کا حکم ہوتا ہے، سب اللہ کے گھر میں جمع ہو کر نصیحت کی باتیں سنتے ہیں، تقوی کی، طہارت کی، اخلاق کی باتیں، ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں سنتے ہیں، تو ہفتے میں ایک دن۔ تو اس طرح یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا ہے، یہی منہج ہے، اس منہج کو پر اگر ہم چلیں گے تو پھر ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اس حدیث کے سلسلے میں ایک تیسری اہم بات یہ ہے کہ وعظ اور نصیحت جس قدر بلیغ اور مؤثر انداز میں ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ یعنی لمبے چوڑے دروس یا لمبے چوڑے یعنی بیانات جو گھنٹوں جو ہوتے ہیں یہ غلط ہے، بلکہ جو ہے مختصر اور مفید ہوں، دل دہلانے والی بات اور آنکھوں کو اشکبار کر دینے والی چیزوں کے تذکرے سے وعظ کی تاثیر اور بڑھ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ اور تقریر کی کیفیت بیان کرتے ہوئے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی تقریر میں قیامت کا تذکرہ کرتے تو آپ کا غصہ بڑھ جاتا، آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، گویا آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں کہ وہ صبح یا شام کو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، اور اس میں کہنا کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہتر انسان نہیں، کوئی بہتر پیغمبر یعنی آپ افضل نہیں آپ سے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں ان صفات میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہترین خطیب، بہترین داعی، بہترین جو ہے معلم، بہترین باپ، بہترین شوہر،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ساتھی تھے، اس کے بعد ہی دوسروں کا نمبر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ واعظین کو وعظ کے لیے ایسی آیات اور احادیث کا انتخاب مناسب ہے جس کا سامعین پر اثر پڑتا ہے، یعنی ہر بات کو نہیں بلکہ جو ہے لوگوں کے دلوں پر جو اثر انداز ہونے والی باتیں ہم بیان کریں جن سے دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے جھوٹی اور ضعیف احادیث، بے ثبوت خوابوں اور قصے کہانیوں کا سہارا لینے کی مطلقاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بہت پتے کی بات ہے کہ لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جھوٹے سچے قصے، غلط سلط باتیں ادھر ادھر کی سن کر بیان کر دیتے ہیں، اس کی کوئی جو ہے ہاتھ پر نہیں ہوتے، یعنی اس کی کوئی جو ہے پکی سند نہیں ہوتی ہے، ضعیف اور جھوٹی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے بیان کر دیتے ہیں۔ اسرائیلی روایات ہو یا پھر جو ہے نانا دادا کے قصے ہوں یا بزرگوں کے یا اولیاء کے ان کے فلاں فلاں کے قصے، خوابوں کی باتیں جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کر دیتے ہیں، تو اس طرح کرنے کی بالکل ہی ضرورت نہیں۔ کیونکہ وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے اس کی؟ قرآن مجید اور صحیح احادیث میں جو کچھ ہے بہت کافی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں، سب چیزیں آ چکی ہیں، جھوٹی باتیں الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل جو شخص اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانے میں مخلص ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والے مؤثر اسلوب سے نواز دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بندے کو کی زبان میں ایک ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ دلوں پر وہ کھٹکھٹاتی ہیں اور دلوں میں اترتی ہیں وہ باتیں، اور یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اللہ کی مہربانی، اللہ کی عنایت ہے کہ دلوں پر اثر انداز ہونا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کے بڑے حریص تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیتیں اور باتیں سننا آپ کو بہت پسند تھا صحابہ کرام کو۔ احادیث میں اس کی بہت ساری مثالیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہی حدیث ہے کہ صحابہ نے کہا آپ ہمیں وصیت فرما دیجئے، اور ایک حدیث گزر چکی ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کیا کرو، تمہارے اندر غصہ بہت ہے اسی لیے غصے کو چھوڑ دو۔ تو آج ہم بھی ایسے سارے بھائیوں اور بہنوں سے یہی جو ہے ہم کہیں گے کہ جس کے اندر بھی غصے کی کیفیت موجود ہے، غصہ والی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں، تو غصے کی چیزوں کو، غصے کی کیفیت کو وہ دور کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، خاص وصیت ہے کہ غصہ ہونے سے اپنی بیوی پر یا اپنے بچوں پر، یا بیوی اپنے شوہر پر، یا ماں اپنے جو ہے بچوں پر، یا اسی طریقے سے شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے پر جو غصہ ہوتے ہیں، یا جو ہے کام والوں پر، نوکر چاکر پر جو مالکان غصہ ہوتے ہیں اور ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں اور ان کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے، تو یہ بہت ہی جو ہے غلط بات ہے، بد اخلاقی ہے، جس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنے غصے کو نکال کر پھینک دینا چاہیے۔ ہاں، قرآن و سنت کی اگر مخالفت میں کوئی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر ضرور غصہ ہونا ہمیں ضروری ہے اور یہی واجب ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابی سفر پہ جا رہے تھے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور ہر بلند مقام پر اللہ کی تکبیر بلند کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ کچھ بہنوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اپنا مائک کر لیں۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بہت سی وصیتیں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے، اور صحابہ کرام بھی جو ہے ایسی وصیتوں کو پسند کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نمبر 5 حدیث کے احکام و فوائد میں 5واں فائدہ یہ ہے کہ حدیث سے تقوی اور اس کی وصیت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ تقوی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا سامان کر لے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے
کچھ اچھے کام کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اگلوں اور پچھلوں کو تقوی کی وصیت کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے سورہ نساء آیت نمبر 131 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں ظاہر و باطن میں، تنہائی میں ہو یا لوگوں کے ساتھ ہو، لوگ دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس خوف سے ہمیں اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے، اور بچتے ہی رہنے میں ہمارے لیے نجات ہے، کامیابی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے، یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، وہ جنت میں ضرور اپنا مقام بنانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح معنوں میں اپنی ذات سے ڈرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ چھٹویں بات اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان حاکموں کی سمع و طاعت واجب ہے۔ مسلمان حکمران ہے، ان کی بات کو سننا اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، سوائے اس صورت کے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، تو پھر وہاں پر ہمیں ان کی فرما برداری کرنے کا نہیں کرنا چاہیے، ان کی فرما برداری سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ کتاب و سنت کے بہت سے نصوص اس پر دلالت کرتے ہیں، یعنی بہت سے جو ہے آیت حدیثیں اس بات پر جو ہے شاہد ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہر یہی ہے کہ یہ آیت علماء اور حکام دونوں طرح کے اختیار والوں اور ذمہ داروں کو شامل ہے، یعنی اس آیت میں اولی الامر منکم سے مراد کون کون لوگ ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم ہے، اور اولی الامر یعنی علماء کی بھی اطاعت کرنے کا حکم ہے دین کے معاملات میں، اور حکام کی بھی، مسلمان حکمران کی بھی ہمیں اطاعت کرنے کا حکم ہے، تاکہ جو ہے معاملہ بالکل جو ہے درست رہے، کوئی جو ہے لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان آدمی پر اپنی پسند و ناپسند سب میں سمع و طاعت واجب ہے، سوائے صورت کے کہ نافرمانی کا حکم دیا جائے، اگر نافرمانی کا حکم دیا جائے تو پھر سمع و طاعت نہیں ہے، متفق علیہ کی روایت ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے، جہاں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا وہ حکم دیتے ہوں، پھر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو جتنے بھی جو ہے ہمارے اسلامی کنٹری کے جو حکمران ہیں، ان کے متعلق یا اپنے اوپر جو حکمران ذمہ دار ہیں، اپنی جمعیت اور جماعت کے مسلمانوں کے جو ذمہ دار ہیں، تو ہمیں اس بات کو ملحوظ، اس حدیث کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اور ان کے احکامات اگر اللہ کی نافرمانی کے ہوں تو پھر سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سنو اور بات مانو، اگرچہ تمہارے اوپر ایسا حبشی غلام امیر متعین کر دیا جائے جس کا سر کشمش کی طرح ہو، مطلب یعنی بے شکل ہو، یعنی خوبصورت نہیں ہو، دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہو، پھر بھی جو ہے وہ ذمہ دار ہے تو اس کی بات کو ماننا چاہیے۔ اس حدیث کے 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ اطاعت صرف معروف کاموں میں ہے، خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت درست نہیں۔ یہیں سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہو جاتی ہے جو لوگ خلاف شریعت امور میں بھی اپنے علماء اور حکام کی اطاعت کرتے ہیں، جیسے صوفیہ حضرات مریدوں سے کہتے ہیں کہ پیر کی کسی بات پر اعتراض درست نہیں ہے، جیسے کہ آج ہمارے جو ہے حکومت کے جو
ذمہ داران ارباب حکومت کیا کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں سوال نہیں کرنا، ہم جو بھی کریں سوال نہیں کرنا. تو جتنے اینکر سب پریشان ہیں کہ جو ہے اتنا سب کچھ خراب ہو رہا ہے، ہندوستان تباہ برباد ہو رہا ہے، مالی اعتبار سے بہت پیچھے جا چکے ہیں، معیشت بھی سب کی کمزور ہو چکی ہے، سب جو ہے پریشان ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے سوال نہیں کرنا. تو یہی جو ہے دین میں بھی جو بعض مرشد ہے وہ اپنے مریدوں سے یہی کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں اس کو ماننا، اس پر اعتراض درست نہیں ہے، پیر و مرشد کی مخالفت صحیح نہیں، اگرچہ اس کا عمل صریح گناہ معلوم ہو رہا ہو. ان کا کہنا ہے کہ کیا ہے کہ بمیں سجادہ رنگین کن اگر پیر مغاں گوئے، یعنی ایسے ہی وہ مقلدین بھی کھلی گمراہی پر ہیں جو تعصب کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف اور صریح حدیث کے ہوتے ہوئے اپنے امام اور اپنے مذہب کی بات آگے رکھتے ہیں. ایک دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ بہت سے لوگ اپنے مذہب یا پھر اپنے مسلک کو باقی رکھنے کے لیے، گرچہ کہ اس کے اندر کو کچھ چیزیں غلط ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آ چکی ہو، لیکن حدیث کو چھوڑ کر اپنے علماء مشائخ اپنے بزرگوں کی بات کو صحیح تسلیم کرتے ہیں، حدیث کو پس پش ڈال دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی اس میں داخل ہیں. 8ویں بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک نشانی اور معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اختلاف کی جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خبردار تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور یہ ملت عنقریب 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا، وہ جماعت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد زندگی گزارے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. دیکھیں 72 فرقے ہو چکے ہیں، بلکہ 73 فرقے ہو چکے ہیں. مستدرک حاکم اور ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نجات یافتہ جماعت سے متعلق دریافت کیا گیا کہ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جس طریقے پر میں ہوں ما انا علیہ واصحابی اور میرے صحابہ ہیں، اس طریقے کو اختیار کرنے والی جماعت نجات یافتہ ہے. تو کامیاب ہونے والی جماعت کیا ہے؟ آپ کو بھی جو ہے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ اتنے جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت اور جماعت اہل حدیث، بریلوی جماعت، اہل سنت والجماعت، مسلمانوں میں اتنے فرقے ہیں، پھر شیعہ ہے، بہرے ہیں، قادیانی ہیں، مہدوی ہیں، اور کئی ایسے فرقے ہیں مسلمانوں کے طرف، اسلام کی طرف منسوب ہونے والے مسلمانوں میں سے. آخر کون صحیح؟ ایک عام آدمی کو بہت زیادہ ڈاؤٹ رہتا، بہت پریشان رہتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر وہ پڑھے تو اس کو اطمینان اور سکون ہوگا کہ ما انا علیہ واصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس طریقے کو اگر اختیار کرے تو وہ حق پر ہے، وہ صحیح جماعت پر ہے. دیکھیے بہت سے ایسے اعمال بدعات و خرافات دین میں داخل ہو چکے ہیں. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے مناتے ہیں، جیسے کہ یہ مہینے میں دسمبر کے 25 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں. تو یہ کھلم کھلا جو ہے شرک ہے، گمراہی ہے، اس کو ایک مسلمان تسلیم نہیں کرتا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی اس طرح کرتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ صحابہ نے کیا ہے. وہ کام کر رہے ہیں اور پھر دین کے نام پر بالکل علل اعلان اور ایسے کرتے ہیں کہ گویا کہ ہم سب سے اچھا کام کر رہے ہیں. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مان علیہ واصحاب، آج جس طریقے پر میں ہوں اس طریقے پر اگر وہ عمل کرے تو وہ کامیاب ہونے والا ہے. لیکن یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی کیا؟ نہیں تھی. اور جتنے مزاریں، جتنے قبے اور اس پر جو تعزیانے چڑھاتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی وہاں پر غلط کام ہو رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کیا؟ بالکل نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر اور کچھ صحابہ کو بھیج کر مدینے کے سارے اونچی قبروں کو برابر کر دیا، برابر کر دینے کا حکم دیا. علی رضی اللہ عنہ جا کر سب کو زمین کے برابر کر دیا. یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات. لیکن آج
ہماری امت گمراہی کے راستے پر ہے، وہ دین کے معاملے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے، ذرا بھی سوچ وچار سے صحیح راستے پر آنے کی کوئی فکر نہیں ہے، بس منمانی زندگی، بس جہالت کی زندگی، آنکھ بند کر کے دین کے معاملے میں کسی کی بھی بات پر بھروسہ کر لیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. آج کل نئے نئے مرشد، نئے نئے جو ہے پیر پیدا ہو رہے ہیں، مردوں میں سے بھی عورتوں میں سے بھی. عورتیں بھی مرد بن رہے، مرد عورتیں بن رہی، نعوذ باللہ من ذالک. اور کسی صاحب نے ایک ویڈیو بھیجا تھا، اس کے اندر یہ دکھایا گیا کہ جو ہے ایک عورت مرشد بنی ہوئی ہے، پیر بنی ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. وہ لوگوں کے عقائد کو گمراہ کر رہی ہے. ایسے نعوذ باللہ آئے دن نئے نئے فتنے ابھر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان تمام سے محفوظ رکھے، آمین. اس حدیث سے نویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا اتحاد کا راستہ ہے اور اختلاف و تفرقہ بازی سے حفاظت کا ذریعہ ہے. تو ہم اگر اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے. عضوا علیہا بالنواجذ فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہے، کیونکہ وہ بہت سا اختلاف پائے گا. اس اختلاف سے بچنے کا ذریعہ یہی ہے، یہی راستہ ہے، یہی اتحاد کا راستہ ہے. لیکن آج سب متحد ہونے کی بات کرتے ہیں، لیکن اتحاد کے جو طریقے ہیں، وہ صحیح طریقے وہ نہیں اپناتے ہیں. صرف مضبوطی سے تھامنا نہیں، بلکہ خوب مضبوطی سے تھامنا، یعنی جیسے داڑوں سے کوئی چیز مضبوط پکڑی جاتی ہے تاکہ بدعات اور ہوائے نفس میں مبتلا ہو کر آدمی ان راہوں پر نہ چلا جائے جو کتاب و سنت و سلف صالحین کے روش سے مختلف ہے. تو اس طرح مضبوطی سے پکڑنا چاہیے ہمیں. دانتوں سے جیسے کوئی چیز مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اس طرح ہمیں مضبوطی سے دین اور سنت کو پکڑنا چاہیے، شریعت کو پکڑنا چاہیے، تاکہ ہم بدعات و گمراہیوں میں ملوث نہ ہوں، مبتلا نہ ہوں. 10ویں بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ حدیث میں بدعتوں سے تحذیر اور تنبیہ کی گئی ہے، جس کے متعلق حدیث نمبر 5 میں ہم نے تفصیلی طور پر پڑھ لیا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ہمارے دین میں ایک نیا کام ایجاد کرے جو دین میں نہیں تھا تو پھر وہ مردود کام ہے، وہ کام کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ کام کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، عبادت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. تو اس طرح ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات سے بچنے کا حکم دیا ہے. تو اس حدیث میں ہمیں 4 باتیں بتائی گئی ہیں، یعنی 4 باتوں کی وصیت کی گئی ہے. پہلی بات یہی ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں. دوسری بات، اپنے جو بڑے حکمران ہیں، چاہے وہ کالے کلوٹے ہوں یا جیسے بھی ہوں، لیکن اگر ذمہ دار متفقہ طور پر بنے ہوئے ہیں تو ان کی بات کو ماننا، اس کی بات کو سن کر عمل کرنا ضروری ہے. نمبر 3، سنت کو مضبوطی سے تھام لینا یہ بھی ضروری ہے، آج کے دور میں انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اتنے غلط راستے، غلط طریقے جنم لے چکے ہیں، اور ایسے چکنی چپٹی باتیں کرنے والے ایسے لوگ اسٹیج پر بیٹھ کر مائک کے سامنے جو چاہے بک رہے ہیں، قرآن و سنت کی مخالفت میں جیسی چاہے غلط سلط باتیں بیان کرتے ہیں. کوئی انہیں فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو ایسے دور میں ہمیں سنت کو لازم پکڑنا بہت ضروری ہے، اور اپنے اولاد کو بھی قرآن سنت کی تعلیم دلوانا بہت ضروری ہے. اور نمبر 4، بدعتوں سے دور رہنا بھی ضروری ہے. دین میں چھوٹا بڑا جو بھی نیا کام ہو اس سے ہمیں بچنا ضروری ہے. تو اس طرح اس حدیث کے اندر 4 اہم وصیتیں ہیں جو خلاصے کے طور پر دوبارہ پیش کی گئی ہے. اور حدیث ہے انشاءاللہ، شاید وقت 12 منٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سوالات لے سوال ہے لیجیے تو کچھ. سوال کر لیں. جی، سوال ہے تو سوال کر لیں، انشاءاللہ یہ زیادہ مناسب ہے. واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.